بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آج آپ سے بجٹ کے حوالے سے خبر شیئر کریں گے کہ حکومت نے مالی سال 2025 اور 26 کے لیے 17,573 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے مجموعی طور پر 17,573 ارب روپے مالیت کے حجم پر مشتمل 6,501 ارب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے آمدنی کی تمام سلیب میں انکم ٹیکس کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال مجموعی اخراجات 17,573 ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ مجموعی خام ریونیو کا ہدف 19,298 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے اور خالص ریونیو کا ہدف 11,072 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے، جبکہ FBR ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے رکھنے، جبکہ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,147 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے اور اگلے مالی سال میں اداروں کی نجکاری سے 87 ارب روپے حاصل کرنے کا ہدف تجویز کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے تجویز کردہ 6,501 ارب روپے کا بجٹ خسارہ GDP کا 5% رہنے کا تخمینہ ہے، جبکہ دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اخراجات جاریہ کے لیے 16,286 ارب روپے، قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کے لیے 8,207 ارب روپے، پینشن کی ادائیگیوں کے لیے 1,055 ارب روپے، گرانٹس اور صوبوں کو منتقلیوں کے لیے 1,928 ارب روپے، سبسڈیز کے لیے 1,186 ارب روپے، ایمرجنسی وقفے میں قدرتی اور ناگہانی آفت کی صورت میں اخراجات کے لیے 289 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے معاشی نمو GDP کا ہدف 4.2%، جبکہ مہنگائی کا ہدف 7.5% مقرر کیا گیا ہے۔ برآمدات کا ہدف 35 ارب 30 کروڑ ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ درآمدات کا ہدف 65 ارب 20 کروڑ ڈالر، ترسیلات زر کا ہدف 39.4 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔ بجٹ میں سولر پینلز کی درآمدات پر 18% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے کہا کہ منی بجٹ کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا، مگر کوئی منی بجٹ بھی نہیں آیا، نہ کوئی نیا ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت
نے مالی سال کا بجٹ 13 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی اہداف سامنے آنے کے بعد پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے اور بجٹ 13 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی تجویز ہے، جبکہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موجودہ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کم رکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ریونیو اتھارٹی نان ٹیکس پیئر شعبوں کو شامل کرنے کی تجویز دے گی اور وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بجٹ میں امن و امان، صحت، تعلیم اور صحت پر توجہ دی جائے گی۔ تعلیم کے لیے پچھلے سال کے مقابلے میں 110 ارب روپے زیادہ مختص کرنے اور صحت کے بجٹ میں 90 ارب روپے زیادہ رکھے جانے کی تجویز ہے۔ آئندہ بجٹ میں 600% اضافے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب بھر میں سینیٹیشن اور صاف پانی کی متعدد اسکیمیں لائی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے دیہاتوں کو اعلیٰ معیار ماڈل ولیج بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور آئندہ مالی سال میں پنجاب حکومت مجموعی طور پر 2400 دیہاتوں کو ماڈل ولیج بنائے گی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ماڈل ولیج پروجیکٹ کے فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ صوبے کے 800 دیہاتوں کو ماڈل ولیج بنانے کے لیے پنجاب حکومت فنڈز فراہم کرے گی، جبکہ 1600 دیہاتوں کو ماڈل ولیج بنانے کے لیے گرانٹ ورلڈ بینک فراہم کرے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مرحلہ وار پنجاب کے 60% سے زائد دیہات کو ماڈل ولیج بنایا جائے گا اور ماڈل ولیجز میں گلیوں کی صفائی، واٹر سپلائی لائنز اور سٹریٹ لائٹس فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے بجٹ میں کسانوں کو گندم، چاول کے بیج اور کھاد کے لیے اضافی فنڈز مہیا کرنے کی بھی تجویز رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بجٹ تقریر کا آغاز ہوتے ہی سرکاری ملازمین سمیت دیگر کو اس عام خبر کا انتظار ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا۔ سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ کیا تھا، البتہ بجٹ میں تجویز کردہ 6% اضافے کو وزیر اعظم صاحب نے بڑھاتے ہوئے 10% کر دیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تو 10% اضافہ کیا گیا ہے، البتہ اعلیٰ حکومتی شخصیات، وفاقی وزراء اور اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کی تنخواہوں میں رواں سال کئی 100 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے بجٹ پیش کرنے سے صرف ایک دن قبل اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی تنخواہوں میں 500% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی ماہانہ تنخواہ 2,05,000 روپے سے بڑھا کر 13 لاکھ مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق بھی 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ تو یہ تھی بجٹ کی ڈیٹیل جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔